बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 14 जून को जो यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया, उसके ऊपर एक दो अपडेट्स हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। और तैयब उर्दगान साहब जो तुर्की के नए सदर मुंतखब हुए हैं, तीसरी बार और आखिरी उनकी ये मुअय्यना मुद्दत है जिसके लिए वो सदर मुंतखब हुए हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में इज़हार ताज़ियत के लिए शहबाज शरीफ साहब को कॉल की है, उनसे उनकी बात हुई है। और इस सारे मामले के ऊपर जो यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया है, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया 400 से के करीब पाकिस्तानी इस कश्ती के ऊपर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 को बचाया जा सका है और बाकी अब तक नामालूम है, और ना इनकी डेड बॉडीज़ मिल सकी हैं बाकियों की, और कोई इतला नहीं है अभी तक इनके हवाले से। तो इस हवाले से तैयब उर्दगान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कॉल पर रब्ता किया है और ताज़ियत की है। वो टेलीफोनिक रब्ते में क्या हुआ है, और उससे बढ़कर फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत दर्दनाक न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। और ये फ़लस्तीन के ऊपर एक बार फिर इसराइल ने हमला कर दिया है, और ये हर कुछ महीने बाद फ़लस्तीन का एक और बार वो हमले की जद में आ जाते हैं इसराइल की तरफ से, और पूरी उम्मत मुसलमानों को इस हवाले से कोई खबर नहीं होती। लेकिन इस बार ये जो हमला है 22 बरस में, ये सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आपका और हमारा मीडिया इसके ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा, न हमारे सियासतदानों के इस हवाले से होश है। वो हमला क्यों हुआ, कितने लोगों की इस हवाले से जाने गई, और मुसलमानों का अब इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। और मैं पिछले दिनों, क्योंकि तैयब उर्दगान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने पिछले दिनों रिकॉर्ड की हैं, क्योंकि तुर्की में इलेक्शंस चल रहे थे, सदारती इंतखाबात थे, फिर वो सेकंड राउंड में गए, तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था तैयब उर्दगान साहब की, उनकी हुकूमत के हवाले से, उनकी इस्लाम के हवाले से जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ थी, उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर इस मामले के ऊपर तनकीद की कि जी आप इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, इतना ऊपर इनको क्यों लेके जा रहे हैं, बल्कि ये जो बयानात आप ये दे रहे हैं ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरान बड़े बड़े बयान देते हैं, तो ये भी दे रहे हैं। तो ये जो फ़लस्तीन के ऊपर जो मामला हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से तैयब उर्दगान साहब ने बात की है, और इसराइल को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। तैयब उर्दगान साहब ने कहा आप बाज आ जाएं, वरना हमारे पास अगला एक प्लान भी मौजूद है, उसके मतलब में भी बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ तैयब उर्दगान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है, क्योंकि 14 जून को वाक़या जो एक इंसानी अलमिया हुआ है यूनान में, जहाँ पर एक कश्ती डूब गई, उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, और उसमें पाकिस्तानी 400 लोग सवार थे। टोटल इस कश्ती में 750 लोग थे, जहाँ पर गुंजाइश सिर्फ 150 बंदे की थी, वहाँ पर 750 बंदा। पिछली वीडियो में आपको तफसील से बताया गया किस तरह लोगों को ले जाया गया, कितना बड़ा ये नेटवर्क है। इस वाले से 750 में से अभी तक सिर्फ 81 बंदों की ये तस्दीक हुई है कि उनकी जो हलाकतें हो चुकी हैं, और 104 को बचा लिया गई है, यानी कि 185 टोटल बचते हैं। यानी कि अभी भी तकरीबन 600 के करीब बंदों का लापता है कि क्या वो जिंदे हैं, क्या वो दुनिया से चले गए, क्या वो उनमें से कोई जख्मी है, तो अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं है। तो इस सिलसिले में दुनिया के वो वाहिद लीडर वो तैयब उर्दगान साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से इस हवाले से रब्ता किया और ताज़ियत की है। तैयब उर्दगान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि हम पाकिस्तानियों के गम में और आपके गम में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, और उन्हें जितने भी अहले खाना थे, जितने भी पाकिस्तानी उस कश्ती में सवार थे जो डूब गए, उनसे भी ताज़ियत का मैसेज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, किसी भी मुसलमान के दुख में तैयब उर्दगान भी बराबर का शरीक है। ये बयान उनकी तरफ से आया है, और ये जो सारा मामला हुआ इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है कि जिसके ऊपर अल्फाज ख़त्म हो गए कि कितनी इसके ऊपर बात की जाए, कितनी इसके ऊपर मजम्मत की जाए। एट दिन इस सारे मामले के ऊपर यही बात करूंगा कि हुकूमत होश के ना ले, ये स्मगलिंग क्यों हो रही है। तैयब उर्दगान साहब ने इस हवाले से बात की कि जो गैर कानूनी जो स्मगल होकर लोग जा रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जिन मुल्कों से ये होके जा रहे हैं उनको इस मामले के ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जो आपके बॉर्डर्स हैं, जो आपकी समुद्री एरिया है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फराहम करें, और इन चीज़ों को रोकना चाहिए ताकि आगे ये मामला हो ना सके। और तैयब उर्दगान साहब ने इस हवाले से दुआ की, जितने भी लोग इस सारे मामले में हलाक हो चुके हैं, इस हवाले से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक इनकी आने वाली मनाजिल को आसान फरमाए, जन्नत में इनको अल्लाह मुकाम अता फरमाए। जितने लोग अभी तक लापता हैं उनका भी अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द पता लग जाए। तो ये वो सारा मसला है, क्योंकि तैयब उर्दगान साहब के हवाले से मैं तारीफ़ करता रहता तो लोग बड़ी तनकीद करते हैं, जी ये आप क्यों तारीफ़ कर रहे हो, ये वो लोगों के अपने कुछ इख्तलाफात होते हैं। लेकिन तैयब उर्दगान साहब नाजरीन वो लीडर हैं कि पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में वो शख्स खड़ा हुआ। तैयब उर्दगान साहब तुर्की हर मुश्किल वक्त में हर मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा हुआ। उसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल ये दे दूं कि मसला कश्मीर, क्योंकि 2019 में जो इंडिया ने गैर कानूनी एक बार कश्मीर के ऊपर कब्जा किया,
تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ جو شخص بولا تھا وہ طیب اردگان صاحب تھے. اس کے بعد ملیشیا کے جو وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد صاحب, انہوں نے بڑی بات کی تھی, لیکن طیب اردگان صاحب اس ٹائم بھی فرنٹ پر تھے. فلسطین کا معاملہ ہوتا رہا, میں نے پچھلی کتنی ساری ویڈیوز بنائی میں جن میں بات ہی صرف طیب اردگان صاحب کی آتی ہے کہ وہ شخص ہی فرنٹ لائن کے اوپر مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے اور اسلام کے لیے بات کرتا ہے. گستاخیوں کا معاملہ آتا ہے, وہاں پر بھی ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ بعد میں بولتے ہیں یا کسی بھی دباؤ کی وجہ سے وہ بعد میں بیانات دیتے ہیں, پاکستانی جتنی بھی عوام ہے اس کی ریئیکشن کی وجہ سے. لیکن طیب اردگان صاحب وہ لیڈر ہوتا ہے کہ ہر بار جو فرنٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے, تو ان کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں, ایک بڑی افسوسناک نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا ہے. اور یہ جو حملہ ہے پچھلے 22 سالوں میں اگر اسرائیل کے جتنے بھی حملے دیکھے جائیں ان کے فضائی حملوں میں سب سے زیادہ یہ بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ 22 سالوں میں جو جنین ایک علاقہ ہے فلسطین کا, اس کے اوپر انہوں نے فضائی حملہ کیا ہے اور 3 فلسطینی اس سارے معاملے میں شہید ہو چکے ہیں. اور بہت سارے 22 افراد کے بارے میں ان کی جو وزیر اطلاعات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 افراد زخمی ہو چکے ہیں. اور جابریات پر انہوں نے فلسطینی جتنی بھی فورسز تھی, اسرائیلی فورسز, انہوں نے چھاپا مارا ہے, باقاعدہ ایک گھات لگا کر ٹارگٹ کیا گیا کہ فلسطینیوں کو کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے. اور جو لوگ چھت کے اوپر جو چڑھے, جنہوں نے اسرائیلی جو فوج ہے اس کا مقابلہ کیا اپنے جو انہیں ہتھیار بنائے ہوئے تھے اس سے, تو ان کو ہیلی کاپٹر سے ان کی فورسز نے ان کے اوپر تشدد کیا, شیلنگ کی ان کے اوپر. تو اتنا بڑا ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی شخص نہیں بول رہا. اور طیب اردگان صاحب نے بہت بڑی وارننگ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ باز رہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اب پچھلے کئی عرصے سے, پہلے تو انہوں نے بیت المقدس میں حملہ کیا, وہ مسجد میں اندر گھس گئے, وہاں پر نمازیوں کو مارا, عورتوں کے اوپر تشدد کیا. تو اس کے بعد جو بیت المقدس ہے وہاں پر آنے میں پابندی انہوں نے لگا دی, لوگوں کے اوپر کتنا تشدد تھا. لیکن اب وہ ساری جو معاملات ہیں وہ فرنٹ کے اوپر یہ چیزیں لے آئے کہ ہم نے تشدد کیا, ہم نے لوگوں کو مارا. تو سارا جو میڈیا ہے, جو دنیا, وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن بیک آف دا ڈور وہ پتہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین ہے, جہاں پر جن نے اسرائیل نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے, وہاں پر ان نے غیر قانونی آبادکاری شروع کر دی ہے اور بہت ساری بستیاں ایک بار پھر بنانا شروع کر دی ہیں. اور اس سلسلے میں اگر اس کو تیزی سے بڑھانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ کھڑا ہو رہا ہے وہ صرف طیب اردگان صاحب ہیں, جنہوں نے وزارت خارجہ کے تھرو ایک بار پھر بڑا بیان دیا ہے کہ آپ لوگ سدھر جائیں. اور اس سارے معاملے میں جو اسرائیل ہے اس کے درمیان جو چیز حائل ہو رہی ہے, ایک تو ایران ان کو بڑا تھریٹ دیتا رہا ہے پہلے بھی, لیکن طیب اردگان صاحب اس معاملے کے اوپر بھی نمبر 1 ہے کہ اسرائیل کی جتنے بھی غیر قانونی اقدامات ہیں پوری دنیا کے سامنے جو شخص رکھ رہا ہے کنسسٹنٹلی, اس کے اوپر بات کر رہا ہے وہ طیب اردگان صاحب نے. اور اسرائیل کو بڑی وارننگ دی گئی وزارت خارجہ کی طرف سے. اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے؟ اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ جن جگہوں کے اوپر, جن علاقوں کے اوپر فلسطین میں مسلمان آباد ہیں, ان کے اوپر حملے کیے جائیں, جس طرح وہ کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں, فضائی حملے, دھماکے کر رہے ہیں, ان کے اوپر تشدد کر کے یہ جو فلسطین کے پاس یہ علاقے ہیں اب ان سے یہ بھی چھینے جائیں. گریٹر اسرائیل کا ان کا جو خواب ہے اس والے سے یہ جنین جو علاقہ ہے, یہ جنین علاقہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ یہ جو رہائشی کیمپ وہاں پر لگے ہوئے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آتے ہیں. تو وہاں پر اتنی بدماشی اسرائیل کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے کہ اس علاقے کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو عالمی جتنے قوانین ہیں ان کی دجیاں بکھیر دی ہیں. اور یہ جو ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے ترکی کی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے اس بات کا عالمی جتنے بھی ادارے ان کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل غیر قانونی بستیاں تعمیر کر رہا ہے اور کنسسٹنٹلی کر رہا ہے, مغربی علاقوں کے اوپر وہ حملے کر رہا ہے. 14 قسموں کے اوپر وہ تعمیراتی کام تیزی سے شروع کر چکے ہیں. اور اس کے اوپر اس سارا جو پریس ریلیز ہے اس میں اس معاملے کی مذمت کی گئی ہے. اور ترکی ہمیشہ سے فلسطین کے لیے کھڑا رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, بہت عرصہ 1970 کی بات کی جائے تو اس وقت بھی ترکی کھڑا تھا. پھر فریڈم فوٹیلا کی بات کی جائے, وہاں پر انہوں نے اتنا امدادی جہاز بھیجا, پھر اس کے بعد بھی وہ اتنا کام کرتے رہے جب اسرائیلی فورسز نے بالکل ان کو گھیر لیا تھا, خوراک نہیں پہنچنے دے رہے تھے. اس وقت بھی ترکی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دی, لیکن وہ خوراک سے بھرے ہوئے جہاز وہاں پر لے کے گئے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے. لیکن یہ کہ 4500 نئی بستیاں اسرائیل کی طرف سے بنانے کا ایک بار فیصلہ کر لیا گیا. اور یہ سارا جو معاملہ ہے, ترکی نے کہا کہ عالمی جتنے بھی قوانین ہیں, عالمی دنیا میں آپ لوگ پھر بد امنی کا باعث بن رہے ہیں, مسلمان پھر آپ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے, فلسطینی پھر آپ لوگوں کے اس معاملے کے اوپر خلاف کھڑے ہوں گے, عالمی دنیا میں ایک بار پھر افراتفری کا معاملہ ہوگا. اور اس کا ذمہ دار پھر انہوں نے وارن کیا عالمی طاقتوں کو کہ اس کا ذمہ دار پھر اسرائیل ہوگا جو یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہماری جو سٹرگل ہے فلسطین کے لیے وہ ہمارا ایک ہی موقف ہے, وہ یہ ہے کہ 2 ریاستی حل یہاں پر ہونا چاہیے, کہ اپنی اپنی ریاست ہونی چاہیے, کسی کا انٹرفیرنس دوسرے کی ریاست پہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 1967 میں جو سرحدیں تھی
جو قوانین تھے اس کے مطابق ہی یہ سارا فیصلہ ہونا چاہیے، ڈویژن ہونی چاہیے، عالمی طاقتوں کو اس کے اندر آنا چاہیے، نہیں تو یہاں پر بہت بڑی جنگ کا خدشہ ہے۔ اور ترکی نہ صرف فلسطین کے حوالے سے، نہ صرف یونان میں جہاز جو ڈوبا ہے اس کی مذمت کے حوالے سے، بلکہ ترکی کے حوالے سے ترکی سے ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ ترکی، روس اور ایران کے درمیان مذاکرات پھر دوبارہ چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور وہ جو مذاکرات ہیں، ہماری گورنمنٹ تو تیل کے لیے مذاکرات کرتی ہے، چینی بیچنے کے لیے مذاکرات کرتی ہے، گیس خرید لو کسی سے قرضہ مانگ لو، کسی سے تھوڑا سا بجٹ مل جائے ہمیں تاکہ ہم قرضے لے لیں، ہماری عیشیں تھوڑی سی بڑھ جائیں۔ لیکن ترکی نے یہ جو بہت بڑا ایک مذاکرات کا ایک دور شروع کیا ہے، وہ ترکی کے لیے نہیں بلکہ پڑوسی ممالک جو شام میں ایک بحران سا ہو چکا ہے اس کے حل کے لیے وہ 3 ممالک بیٹھے ہیں اور ان کی مدد کے حوالے سے یہ مل کے اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں۔ آستانہ مذاکرات اس کو نام دیا ہے، اس کا یہ 20واں اجلاس ہے جو قازقستان کے جو دارالحکومت میں اس میں آیا، یہ پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے جو شام سے جتنے بھی مہاجرین گئے ان کی واپسی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دہشت گردی وہاں پر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، جو بغاوت ہو رہی ہے وہاں پر، ایک بد امنی وہاں پر پھیل چکی ہے، اس حوالے سے اسٹریٹجیز یہ 3 ملک مل کے شام کی مدد کریں گے اور تاکہ وہاں پر حالات بہتر ہو سکیں۔ اکانومیکلی بھی شام کے حالات بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اس حوالے سے وہ بھی یہ 3 ملک نے مل کے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ان کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور ترکی کے اندر طیب اردگان صاحب نے پچھلے دنوں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایک نئی مہم چلا دی ہے، آرمی کے ساتھ انہوں نے پہلا جو اجلاس کیا تھا، انہوں نے اپنی جو کابینہ تھی اس کے ساتھ پہلا اجلاس کیا، اس کے بعد آرمی کے ساتھ انہوں نے اجلاس کیا، صدر بنتے ہی انہوں نے آرمی کو بلایا اور ساتھ بیٹھے جتنی بھی تنظیمیں ترکی میں دہشت گردی کے واقعات کر رہی ہیں، دھماکے کر رہی ہیں، جس میں سب سے سر فہرست نام میں نے آپ کو تفصیل سے پچھلے ویڈیوز میں بتایا کہ PKK آتا ہے، اس کے خلاف اور باقی جتنی بھی تنظیمیں جو اسرائیل میں آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں اور حملے کر رہی ہیں، ان کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ آپریشن تیزی سے چل چکا ہے اور اسرائیلی جتنی بھی فورسز ہیں ان کی جو آرمی وہ تیزی سے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں نے چھاپا مارا ہے بہت سارے علاقوں میں اور ان کے جتنے بھی ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے، PKK جو تنظیم ہے، وہاں سے بہت سارے دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور بھاری تعداد پر اسلحہ بھی ان سے ضبط کر لیا گیا ہے۔ تو طیب اردگان صاحب ڈیفرنٹ معاملوں کے اوپر ان کی اسٹریٹجیز چل رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدی اسرائیل کی صدی ہونے جا رہی ہے، تو اس والے سے وہ پراپر ورک بھی کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرتا رہے اور پاکستان میں امن آئے، نظام مصطفیٰ آئے۔ عرفاق میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔